دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، کیجیے کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ واہ واہ۔ میں ضلع بہرائچ میں بول رہا ہوں نا، الحمدللہ یہ قاری صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی دعائیں آپ سب کی دعائیں ہیں تحریک نعمت کے طور پہ۔ کل لکھنؤ حضرت فیصلآباد کے پاس مچھلی محال میں پروگرام تھا، جیسے مجمع یہاں ہے ایسے مجمع وہاں تھا، لیکن سب ایسے بیٹھے تھے جیسے سمون گمون اومون۔ ہم نے کہا کبھی آئیے میرے شہر بہرائچ، ہمارے یہاں کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جلسہ کیسے سنا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے انہیں بولنے پر مجبور کیا۔ آپ کے علاقے سے تنہا میں اکیلا گیا تھا، تو کل میں نے بھائی غلام ندیم سالار صاحب قبلہ کے شہر والوں کو ہم نے جو ہے بولنے کا طریقہ سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے یہاں بہت اچھا بولتے ہیں، میری ناک مت کٹوائیے گا، سمجھ رہے نا؟ ذرا بول کے سنیں، لبیک یا رسول اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کب تک ڈالیں گے؟ زور سے کب تک؟ زور سے کب تک؟ نکلا ہے ربیع الاول کا چاند، نکلا ہے ربیع النور کا چاند، دوڑ گئی ہے عاشقوں کی گلیوں میں خوشی کی لہر، لگا دیا ہے مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا، سجا دیا ہے نبی کی آمد پر اپنے گھروں کو، سجا دی گلیوں کو، سجا دیا محلوں کو، منا لیا مصطفیٰ کا جلسہ۔ تمام باطل عقائد کے فرقوں نے جب دیکھا آمد مصطفیٰ ہے، گلی سجا دی گئی، گھر سجا دیے گئے، چراغا کر دیا گیا، جھنڈے نصب کر دیے گئے، لائٹیں لگا دی گئی، قمقمے لگا دیے گئے۔ تب ان عقائد کے فرقوں سے آواز اٹھی تھی، او نبی کے غلاموں، یہ جشن کتنے سالوں تک مناؤ گے؟ 10 سال یا 20 سال، 100 سال یا 200 سال، 500 سال یا 1000 سال؟ تو بریلی کے قلندر نے ان کے باطل عقائد کی تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے ہم سنیوں کی طرف سے جواب دے دیا، ارے ظالموں، یہ ہمارا 10-20 سال کا اپنا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے۔ خاک ہو جائے، خاک ہو جائے اگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، سناتے جائیں گے۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بولو، حضور کے غلام سب سے زیادہ عقل مند ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہو کیا؟ تو جتنے لوگوں عقل مند ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، عقل مند ہے نا؟ ساری دنیا سے جب ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم سے بڑا عقل مند اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ایک بات بتائیے، دنیا دولت کیوں کماتی ہے؟ زمانہ دولت اس لیے کماتا ہے تاکہ بچوں کی پرورش ہو، اچھے لباس پہنوں، بچوں کے لیے بزنس کھڑا کروں، ان کے لیے تجوری میں مال جمع کروں، ان کے لیے بڑی بڑی حویلی بناؤں، ان کے لیے زمین و جائیداد اکٹھا کروں، ان کے تمام رہنے کی چیزیں میں اکٹھا کر کے دنیا سے جاؤں۔ ایک انسان جب دنیا میں مال کماتا ہے، گھر والوں کے لیے کماتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، اپنے افراد گھر کے افراد کے لیے کماتا ہے، اپنی زندگی کے لیے کماتا ہے، بچوں کی ضروریات کے لیے کماتا ہے، مال جمع کرنے کے لیے کماتا ہے، تجوری وزن کرنے کے لیے کماتا ہے، حویلی بنانے کے لیے کماتا ہے۔ لیکن دیکھا ہے جیسے ہی ربیع النور کا چاند نکلا ہے، نبی کے عاشقوں نے اپنی گاڑی کمائی کو کہیں لائٹ میں خرچہ کر رہے ہیں، کہیں قمقمے کا خرچہ کر رہے ہیں، کہیں جھنڈے لگا رہے ہیں، کہیں جلوس نکال رہے ہیں، کہیں میلاد منا رہے ہیں، کبھی علماء کو بلا رہے ہیں، کبھی نعت میں نذرانہ دے رہے ہیں، کبھی تقریر والوں کو دے رہے ہیں، کبھی لفافے دے کر کے ان کی جو ہے مہمان نوازی
کر رہے ہیں, عمدہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں, علماء سے محبت بھی کر رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے بھی کروا رہے ہیں, تب دنیا نے پلٹ کر کہا تھا ارے تم کہتے ہو میں بڑا عقل مند ہوں, یہ کیسی عقل مندی ہے؟ زمانہ پیسے کماوے تو اپنی اولادوں کے لیے تم پیسے کماتے ہو تو کبھی جلوس میں خرچ کرتے ہو, کبھی میلاد میں خرچ کرتے ہو, کبھی مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہو. تب نبی کے ان غلاموں نے سینے ٹھوک کر کے کہا تھا اما کان کھول کر سن لے, یہ مزاج فرعون سے نہیں ملا ہے, یہ مزاج کربلا سے ملا ہے. یہ مزاج کربلا سے ملا ہے. اما دنیا ہوگی جو اپنی دولتوں کے چکر میں مست ہوگی, ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں. دولت کی کیا حقیقت ہے, 6 ماہ کا عسکر بھی ہم قربان کرنا جانتے ہیں. اب اگر جذبات بیدار ہو تو بولو لہک کے یا رسول اللہ. تبھی اعظم خان نوری خم ٹھوک کر ایک جملہ عرض کر کے جا رہا ہے, زمانہ ڈراوے تو ڈرنا نہیں, دنیا دباوے تو دبنا نہیں, اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے, اتہاس ساکھی ہے, قرآن گواہ ہے. جس دن سے آمنہ کے لال نے فاران کی چوٹی سے حق کا علم بلند کیا تھا, اس دن سے لے کر آج تک پوری کفر اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے, اسلام 1 انچ پیچھے ہٹنے کے بجائے اسلام پھیلتا جا رہا ہے. بولو پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا؟ زور سے بولو پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا؟ کہیں اسلام کبھی کسی جانب سے کمزور ہوا؟ بولو کمزور ہوا؟ کل بھی دبایا, آج بھی دبا رہے ہیں, صبح قیامت تک دباتے رہیں گے. لیکن ان کی یہ ناپاک کوشش بس کوشش ہی رہ جائے گی. اسلام نہ کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ صبح قیامت تک مٹے گا. اب علماء کی دعائیں لے کر لہک کے بولیں لبیک یا رسول اللہ, اور زندگی سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. پوری مشینری اسلام کے خلاف, پوری طاقت اسلام کے خلاف, پورا پاور اسلام کے خلاف, پوری سطح اسلام کے خلاف, ساری دنیا مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے. مگر جب اسلام نہ مٹا تو کفر نے چیخ کر کہا اما آخر بات کیا ہے, اتنا کچھ مشین لگانے کے بعد یہ اسلام گھٹنے کے بجائے بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ تب نبی کے غلاموں نے کہا تھا میاں کان کھول کر سن لو, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. مجھے احساس ہے کہ بہت وقت ہو رہا ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, مٹتی نہیں, ارے زور سے بولو مٹتی نہیں, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان. نہ کل کچھ مٹا تھا نہ آج, میرے نبی تنہا تھے, پورا کفر مکے کا اکٹھا ہو گیا تھا, مٹا کر 0 نہیں کر سکے, بڑھ کے 4 ہو گئے. 4 سے 3 نہیں ہوئے, 4 سے 40 ہو گئے, 40 سے 39 نہیں ہوئے, 40 سے 400 ہو گئے, 4000 ہو گئے, 4 لاکھ ہو گئے, 4 کروڑ ہو گئے, آج اربوں کی تعداد میں ہے ہم. تبھی تو ہم کہتے ہیں میاں اسلام کو دبانے کی کوشش نہ کرو, اس لیے کہ جب جب اسلام کو دبایا گیا ہے اسلام نے ایک نیا اتہاس لکھا ہے, ایک نئی تاریخ لکھی ہے. اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. سب کو ڈرانا, میں تو پوری دنیا سے مخاطب ہوں, سب کو ڈرانا, نبی کے ان غلاموں سے نہ ٹکرانا. اس لیے کہ یہ موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے, موت سے ڈرنے والوں میں سے, موت سے وہ ڈرے جس کو اگلے جنم میں جانور بننے کا خطرہ ہو. ہم موت سے ڈرنے والے, پورا مجمع موت سے ڈرنے والے, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ موت سے ڈرنے والے نہیں ہے. اس لیے
کہ میرا اگلے جنم کا اپنا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میری ماں نے جب گود میں لے کر دودھ پلایا تھا تو دودھ کے گھونٹ کے ساتھ میری گھٹی میں جذبہ شہادت پلا کر میری تربیت ہی اسی بنیاد پر کی تھی کہ جب دنیا ڈراوے تو کہہ دینا ہم موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔